شیطان کی محبوبہ قسط نمبر 3۔ اگلے دن یاسمین سارا وقت جنزاد کے خیالوں میں کھوئی اسے یاد کرتی رہی۔ آج اس نے ملازمہ کو بھی چھٹی دے دی تھی۔ آج تو سرِ شام ہی اس نے جنزاد کے استقبال کی تیاری شروع کر دی تھی۔ شاید آج اس کا جنزاد پر حسن کے وار کر کے اسے قتل کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ بازار سے پھول بھی خرید لائی تھی۔ پورا گھر گلاب اور چنبیلی کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ سورج ڈھلتے ہی اس نے اپنے آپ کو گھر میں مقفل کر لیا اور دلہن کی طرح سجنے سنورنے لگی۔ نہانے کے بعد اس نے اپنے جسم پر زعفران کی خوشبو انڈیل لی تھی، پھر عروسی لباس زیب تن کیا اور سنگار میز کے سامنے بیٹھ کر خود کو نکھارنے لگی۔ تاریکی چھاتے ہی وہ قیامت کا روپ دھارے بستر پر بیٹھی جنزاد کا انتظار کر رہی تھی۔ جنزاد نے بھی آج اسے زیادہ انتظار نہیں کرایا تھا۔ اسے بستر پر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ یکا یک کمرے کی کھڑکی دڑام سے کھلی اور جنزاد اندر وارد ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی محبوب اپنی محبوبہ کو صدیوں بعد مل رہا ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے حسن میں اس قدر کھوئے کہ کچھ دیر کے لیے تو دنیا اور مافیہا سے بے نیاز پتھر کا مجسمہ بنے رہے۔ پھر جنزاد یاسمین کی طرف بڑھنے لگا۔ جوں جوں جنزاد اس کے قریب آ رہا تھا، اسے اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ جنزاد نے بستر پر بیٹھتے ہی اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھر دونوں کی نظریں ملی، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے ہوئے تو جنزاد نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ جنزاد کی باہوں میں آتے ہی اس کا جسم شدت جذبات سے جھلسنے لگا۔ اس پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کی جولی میں گر پڑی اور پھر سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ جنزاد اپنا سر اس کی گردن اور سینے کے بیچ رکھ کر گہری سانسیں لینے لگا۔ شاید وہ اس کے جسم کی خوشبو کو اپنے اندر سمونا چاہتا تھا۔ جنزاد کی یہ حرکت دیکھ کر اس کے پورے جسم میں کھلبلی مچ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے اسے بوتل میں قید کر لیا ہو۔ جنسی مزے کی ایسی شدت محسوس ہوئی جیسے ابھی اس کا کلیجہ حلق کے راستے باہر نکل آئے گا۔ دل کی دھڑکن اپنی اونچائیوں پر پہنچ چکی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے جسم کا سارا خون اس کی چھاتیوں میں ٹھہر کر رقص کرنے لگا ہو۔ جنزاد نے اپنا سر اس کے سینے سے اٹھایا تو اس کی آنکھیں یاسمین کے حسین چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ یاسمین کی تو یہ حالت تھی کہ وہ شدت جذبات سے گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ وہ اس انداز میں جنزاد کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کوئی موت سے پہلے اپنے قاتل سے التجا کر رہا ہو کہ مجھے جلدی سے ختم کر کے اس درد و اذیت بھری زندگی سے آزاد کر دو۔ لیکن اس کا تو درد میٹھا درد تھا۔ جیسے ہی جنزاد نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے، وہ بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ ٹانگیں تیزی سے بستر کی چادر پر حرکت کرنے لگیں۔ مزے کی شدت سے وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جنزاد کی گردن کی پچھلی طرف اس طرح کس لیے تھے کہ جنزاد کا سر حرکت تک نہ کر سکے۔ جب یہ لطف و سرور اس کی برداشت سے باہر ہونے لگا تو اس پر موت کی سی کیفیت چھانے لگی۔ اسے شدت ہوس سے اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا تو اس نے اپنے لمبے ناخن اس شدت سے جنزاد کی پشت پر گاڑے، کہہ کر کے ناخون جنزاد کی سخت چمڑی میں پیوست ہو گئے اور وہاں سے خون بہنے لگا۔ انہوں نے کتنے ہی گھنٹے یوں ہی ایک دوسرے کے لبوں کو بوسہ دیتے گزار دیے۔ جب جنزاد نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید سے آزاد کیا تو وہ مزے کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جنزاد نے اس کی حالت غیر ہوتی دیکھی تو جلدی سے فریج کی طرف دوڑا اور پانی کی بوتل اٹھا لایا۔ جیسے ہی پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر پڑے تو اسے ہوش آنے لگا۔ پھر جنزاد نے سائے ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھایا اور اس میں پانی بھر کر اپنے ہاتھوں سے یاسمین کو پلانے لگا۔ پانی پینے کے بعد اس کی حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ جب اس نے نظر اٹھا کر جنزاد کی طرف دیکھا تو جنزاد اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجب سی شرارت بھری تھی۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ تو شدت مزے سے بے ہوش ہو گئی تھی تو اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر جنزاد کو اس پر بے پناہ پیار آیا۔ جنزاد اسے مزید شرمندگی نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یاسمین کی حالت پر زور زور سے ہنسے، لیکن
اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے محبت بھرے انداز میں یاسمین سے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یاسمین نے اس کی بات سن کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، جی میرے جنزاد، میں ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر جنزاد نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یاسمین نے اپنا چہرہ جنزاد کے چوڑے سینے میں چھپا لیا اور پھر ساتھ ہی اس نے اپنے دانے ہاتھ کا مکہ بنایا اور پھر جنزاد کے سینے پر ضربیں لگانے لگی۔ اس کا انداز نرالا اور اچھوتا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی روٹھی محبوبہ کی ابھی ابھی اپنے عاشق سے صلح ہوئی ہو۔ اس رات بھی ایک جن اور انسانی عورت کے ہیجان انگیز جنسی ملاپ کی نہریں بہتی رہیں۔ ساری رات یہ مکفل گھر یاسمین کی لطف و سرور میں ڈوبی جنسی آہوں سے گونجتا رہا۔ جن اگلی رات پھر آیا، یہ ان کی ملاقات کی آخری رات تھی۔ اسے بھی بھرپور انداز سے منایا گیا۔ وہ یہاں بھی بے بس اور اس کے رحم و کرم پر رہی تھی۔ جنزاد نے پہلے دن ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ صرف 3 راتیں ہی اس کی نظر کرے گا اور پھر دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ وہ اس بات پر قائم رہا تھا۔ پھر وہ اس دن کے بعد کبھی اس کی زندگی میں نہیں آیا۔ اس نے جو زبان دی تھی اس پر قائم رہا تھا۔ جو بات جنزاد نے کی تھی وہ جوں کی توں ثابت ہوئی تھی۔ واقعی اس کے جیسا مرد اس کی زندگی میں کبھی نہ آیا تھا۔ وہ اسے کبھی بھول بھی نہیں سکتی تھی۔ جب 9 ماہ بعد اس نے ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیا تو اس کے شوہر جاسم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن صرف وہی جانتی تھی کہ یہ بات صرف ایک ماں ہی بتا سکتی ہے کہ اس نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ کس کا خون ہے۔ یہ خون جنزاد کا تھا، اس کی نشانی تھی۔ اس کی ممتا آڑے نہ آتی تو وہ اپنے اس بچے کا خون کر دیتی۔ اس نے پورے 9 ماہ اس نشانی کو اپنی کوکھ میں رکھا تھا۔ اس کی کیسی مجبوری اور بے بسی تھی کہ وہ یہ بات دنیا میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بیٹے کا نام ہارون تھا۔ ہارون نے 25 برس کی عمر میں جب کاروبار سنبھالا تو اس کی ماں یاسمین بیوہ ہو چکی تھی۔ وقت اپنے پر پھیلائے تیزی سے اڑتا رہا۔ ایک روز یاسمین نے ایک عجیب اور ہولناک منظر دیکھا۔ ہوا یہ تھا کہ اس کی نوجوان ملازمہ جب اپنے زینے پر سے پھسل کر گری تو تب یاسمین اپنے کمرے میں تھی۔ ملازمہ نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ اس کی ملازمہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی کہ اس کی پیشانی پر جو زخم آیا تھا اس سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ ہارون تیزی سے ملازمہ کی طرف آیا اور اس نے اسے اٹھا کر اپنی آغوش میں بھر لیا اور پھر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس نے اپنی زبان باہر نکالی اور ملازمہ کے چہرے کا خون اس طرح چاٹنے لگا جیسے کہ بچہ آئس کریم چاٹتا ہے۔ جب اس نے سارا خون چہرے سے چاٹ لیا تو پھر اس نے زخم پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اس کی نسوں میں بہتا گرم گرم خون چوسنے لگا۔ یاسمین یہ منظر دیکھ کر بھونچکی سی ہو گئی۔ چند لمحوں تک اس پر خوف اور سکتے کی سی کیفیت طاری رہی۔ ملازمہ کا خون پیتے ہوئے ہارون انسان نہیں بلکہ کوئی درندہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ کریہ منظر اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کا بیٹا درندہ صفت ہے۔ وہ حیران تھی کہ کوئی آدمی انسان کا خون اس طرح کیسے پی سکتا ہے۔ اس کا بیٹا کوئی جنگلی اور وحشی نہیں تھا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کی اچھی تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی تھی۔ پھر اس کے باوجود وہ درندہ صفت کیوں اور کیسے بن گیا؟ کب سے وہ انسانی خون پی رہا ہوگا؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات اور سوالوں کی بھرمار ہونے لگی تھی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ہی جواب آیا، وہ یہ کہ ہارون جنزاد کا بیٹا ہے جو 200 برس سے انسانی لہو شراب اور پانی کی طرح پیتا رہا۔ خون کا اثر ہونا یقینی ہے۔ جناتی خون نے ایک درندہ صفت کو جنم دیا تھا جو نہ انسان تھا نہ جن، بلکہ ان دونوں کے بیچ کی کوئی کڑی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اس دن پہلی اور آخری بار ہارون کو خون پیتے دیکھا تھا، پھر کبھی نہیں دیکھا۔ شاید وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اس کی ملازمہ کا نام ماہی تھا۔ ماہی صرف اس کے ملازمہ ہی نہیں بلکہ اس کی رکھیل بھی تھی۔ ماہی اور اس کی ملاقات حادثاتی تھی۔ 3 سال پہلے جب ماہی کی ماں نے دوسری شادی کی تو اس کے 4 مہینے بعد ہی ماہی اپنے گھر سے فرار ہو کر اپنی ایک بیوہ خالہ کے ہاں کراچی آ گئی تھی، کیونکہ سوتیلے باپ نے ایک رات اس کی ماں کی چائے میں بے ہوشی کی دعا ملا دی تھی اور پھر صبح تک ماہی کی عزت کو تار تار کرتا رہا۔
ماہی نے بچنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ایک ادھیڑ عمر توانا مرد کے آگے بے بس تھی۔ سوتیلے باپ نے ماہی کو دھمکی دی کہ اگر اس نے کچھ بھی اپنی ماں کو بتایا تو وہ اس کی ماں کو طلاق دے دے گا۔ اس کی ماں کی پہلے ہی ایک بار طلاق ہو چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں کا ایک بار پھر سے گھر اجڑ جائے۔ وہ اپنی ماں سے شدید محبت کرتی تھی۔ اس نے خاموشی کو ہی عافیت جانا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنی ماں کو بنا کچھ بتائے اپنی خالہ کے گھر آ گئی۔ اس نے نرس کا کورس کیا ہوا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے نوکری کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے۔ بے پناہ کوششوں کے باوجود اسے سرکاری ملازمت تو نہ مل سکی، لیکن ایک پرائیویٹ ہسپتال میں بڑی منتوں ترلوں کے بعد نرس کی جاب مل گئی۔ یہاں بھی ڈاکٹر اور ہسپتال مالکان اسے ہراساں کرتے رہے۔ اسے اپنی جاب برقرار رکھنے کے لیے اپنا جسم انہیں سونپنا پڑتا تھا۔ چونکہ اسے یہاں بھی اچھی تنخواہ اور سہولتیں مل رہی تھی، اس لیے وہ یہ زہر خاموشی سے پیتی رہی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس جہاں میں وہ اکیلی عورت نہیں تھی جس سے یہ سب سہنا پڑ رہا تھا۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی، یہاں بے سہارا اور ضرورت مند لڑکیوں کی بے بسی اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس ہسپتال میں کام کرنے والی سبھی نرسوں کو یہ زہر پینا پڑ رہا تھا۔ اس کے سوا ان کے لڑکیوں کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک رات جب وہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر جا رہی تھی تو ایک ویران اور نیم اندھیری گلی میں 4 بدماشوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک نے اسے بازو سے دبوچ کر بے بس کر دیا، دوسرے نے اس کے منہ پر ٹیپ چپکا دیا اور تیسرے نے اس پر چاقو تان لیا۔ چوتھا اسے بے لباس کرنے والا ہی تھا کہ اتفاق سے ہارون اپنی گاڑی میں ادھر آ نکلا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو گاڑی روک لی۔ اس کے پاس ریوالور تھا۔ جب اس نے بدماشوں کو للکار کر فائر کیا تو وہ چاروں بدماش کتوں کی طرح دم دبا کر بھاگ نکلے۔ پھر ہارون اس رات تو اسے اس کے گھر چھوڑ آیا، لیکن پھر روزانہ ان کی ملاقات ہونے لگی۔ ہارون کو ایک ملازمہ اور بستر کی ساتھی کی اشد ضرورت تھی۔ اسے جس قسم کی عورت کی تلاش تھی، ماہی اس کے معیار اور پسند پر پوری اترتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے موزوں تھی۔ کالا حسن تھا، نقش و نگار تیکھے اور دل میں اتر جانے والے تھے۔ اس میں ایک ہیجان خیز کشش تھی جو دل کو گرما دیتی تھی۔ ایسی پرکشش عورت خال خال ہی دکھائی دیتی ہے۔ وہ سیاہ حسن کی ایک نادر نمونہ تھی۔ جب ہارون نے ماہی کے حالات جاننے کے بعد اسے اپنے گھر ملازمت کی پیشکش کی تو اس نے اس لیے قبول کر لی تھی کہ 10 آدمیوں کے ہاتھوں مشق ستم بننے سے ایک ہی مرد کے ہاتھ کا کھلونا بننا بہتر ہے۔ اسے ہسپتال میں صرف 3000 تنخواہ ملتی تھی جبکہ یہاں 10,000 تھی۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ اس کا اگلا پارٹ پڑھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ کیسا لگا ناول کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔